کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، جو اللہ کی راہ میں چیز دینی ہے، وہ ہونی کیسی چاہیے؟ اللہ کی راہ میں کیسا مال خرچ کرنا چاہیے؟ عموماً ہمارے ہاں تو ایسے پایا جاتا ہے کہ جو چیز اب استعمال کے قابل نہیں رہی، نکارہ ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، لباس پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، جوتے پھٹ گئے ہیں، تو گھر میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کسی فقیر کو دے دو، کسی ماڑے بندے کو دے دو۔ ارے صاحب، جو تمہارے پہننے کے قابل نہیں رہا، جو بسیدہ ہو چکی ہے، جو پھٹ چکی ہے، جو چیز جو خراب ہو چکی ہے، جو تم نہیں پہن سکتے، وہ کسی فقیر کو دے کر کے اس کا کیا صلہ ملے گا؟ یا کسی ماڑے بندے کو وہ چیز دو گے تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ آئیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ عز و جل سے پوچھتے ہیں، اے میرے رب اور اے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ عزیزانی گرامی قدر، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور مومنین کی یہ بھی صفات ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کھانا کھلانے کے بعد پھر یہ نہیں کہتے کہ ایسی تیرے احسان کیتا، یہ نہیں کہتے اوے فقیر ادھر ویکھ دعا کر ساڈے واسطے، میں تینوں پیسے دیتے یا میں تیرے تے احسان کیتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے، یہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، کوئی تم سے اس کے اجر کا مطالبہ نہیں کرنے والے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں تباہی اسی وقت آتی ہے جب ہم کسی کے اوپر نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا اجر بجائے اس کے کہ ہم باری تعالیٰ سے طلب کرنے کے، اس بندے سے جب نیکی کا اجر طلب کرنے کی ہم سوچ رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں، تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ نیکی کر، دریا میں ڈال، انسان کا کام ہے، بندے کا کام ہے نیکی کر دینا۔ اب نیکی کا اجر وہ بندہ نہیں دینے والا جس پر آپ نے نیکی کی ہے، نیکی کا اجر تو خود رب رحمان نے دینا ہے، لیکن ہم سوچ کیا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اب لہٰذا یہ میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرے۔ ایسا مطالبہ کرنا یہ غلط مطالبہ ہے۔ آئیے ذرا اللہ کریم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا ہرگز ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ اب یہ آیت اگر چوتھے پارے کی شروع والی آیت ہے، پہلی آیت ہے، اگر یہ آیت سمجھ آ جائے تو کسی ماڑے کو بندہ ماڑا نہ سمجھے، کسی کو ماڑا سمجھ کر اس کو کوئی ماڑی چیز نہ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے، اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ خود کے لیے تو میں نے اچھا لباس پسند کیا، خود کے لیے اچھے جوتے پسند کیے، اور جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آئی تو کم تر جو سب سے ہلکا تھا، جو سب سے مار پڑا ہوا تھا وہ دیا۔ یہ کوئی اللہ کی راہ میں دینے کی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے تو ان کے پاس ایک صاحب آیا، انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کوئی معرفت کی بات بتائیں، بڑا آپ کا نام سنا ہے۔ تو اللہ والے فرمانے لگے بیٹھ جاؤ یہاں پر، میں تمہیں ایک ہی بات بتاتا ہوں، اللہ کو اپنے برابر سمجھنا۔ اگر اللہ کو اپنے سے افضل نہیں سمجھنا تو کم از کم اللہ کو اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، بڑا نام سنا تھا اللہ والوں کا کہ یہ بڑی معرفت کی باتیں کرتے ہیں، دل کو روشن کرتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا؟ اگر افضل نہیں تو پھر کم از کم اپنے برابر ہی سمجھ لینا۔ بھلا ایسے بھی کوئی ہوتا ہے، ایسی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ اور اس نے کہا چلو جیسے تیسے بھی ہے، سفر کیا ہے، رات گزارتا ہوں، صبح ہوگی تو پھر رخت سفر باندھ لوں گا، واپس چلا جاؤں گا۔
پتہ چل گیا یہ کس قدر اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا ہے، پتہ چل گیا مجھے۔ اب صبح ہوئی، جانے لگا تو اللہ والے فرمانے لگے ٹھہر جا ذرا، اللہ والے کے در پہ جو آئے وہ خالی ہاتھ اور بھوکا نہیں جاتا، بیٹھ جا ناشتہ کرنا، ناشتہ کرنے کے بعد جانا۔ اب جب ناشتہ کرنے کا وقت آیا تو جو اللہ والے تھے انہوں نے 2 طرح کے کھانے اس کی طرف بھیجے، ایک بڑی دیسی گھی کے ساتھ چوپڑی ہوئی روٹیاں اور ساتھ میں مرغ کا سالن، اور ایک ٹکڑے، خشک ٹکڑے اور دال وغیرہ اس طرح کا سالن بھیجا۔ اب 2 طرح کے کھانے بھیجے۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ جو اللہ والے تھے وہ بیس بدل کر اس کے دروازے پر آئے جہاں پر وہ بیٹھا تھا، جہاں پر اس کو قیام کے لیے جگہ تھی، اور دستک دی اور کہا اللہ کے نام پر بھوکا ہوں کچھ کھلا دو، بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے پاس تو پہلے ہی وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، چلو یہ مرغ مسلم والا جو کھانا ہے وہ تو خود کھا رہا ہوں، یہ جو بوسیدہ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹکڑے پڑے ہیں، اور یہ جو دال ہے یہ اٹھا کر کے فقیر کو دیتا ہوں، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو وہ اٹھا کر کے فقیر کو دے دیا۔ اب اللہ والے تھے بیس بدل کر آئے تھے اور بازو سے پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے میں نے تجھے کہا تھا نا اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، اگر افضل نہیں تو کم از کم اللہ کے برابر تو سمجھنا نا۔ فرمایا کہ میں نے تم سے اللہ کے نام پر مانگا اور تم نے اللہ کے نام پر وہ دیا جو تجھے بھی پسند نہیں ہے، اور جو تجھے پسند ہے وہ تو خود کھاتا رہا، اور اللہ کے نام پر تو نے بوسیدہ دیا۔ یہ حالات ہمارے ہیں کہ جب ہم دینے کی باری آتی ہے تو دیکھتے ہیں سب سے نکما کیا ہے، سب سے کمتر کیا ہے، سب سے ماڑا کیا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جوانی میں خرچ نہیں کرتے، جب دیکھ لیا کہ وہ سامنے موت نظر آ رہی ہے پھر کہتے ہیں اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، یہ مال یہاں پر کھول دو۔ آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ تم تندرست ہو، تندرستی کی حالت میں صدقہ دو، اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو، اور پھر تنگ دستی کا خوف بھی ہو، اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ پھنسی اور پھر کہے کہ اتنا فلاں کے لیے ہے اور اتنا فلاں کے لیے۔ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ جب موت سامنے آ جاتی ہے، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے اب دن باقی نہیں رہے، پھر کہنا کہ یہ دے دو، یہ بانٹ دو، یہ بانٹ دو۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو وہ کسی کا ہو چکا ہے۔ اصل صدقہ وہ ہے جو جوانی میں کیا جائے، اصل صدقہ وہ ہے جب خود بھی ضرورت ہو مال کی لیکن اپنی ضرورت پر کسی کو ترجیح دینا، یہ اصل میں نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک طریق ہے کہ مال کیسا خرچ کیا جائے۔ اب آیت کے اگلے الفاظ ہیں، فرمایا کہ ایسے ایسے میرے بندے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالصَّابِرِينَ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مصیبت کے وقت بھی صبر کرتے ہیں، سختی میں بھی صبر کرتے ہیں، اور جہاد کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ سچے ہیں۔ صفات بیان کی پہلے، قریبیوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں، غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر کہا کہ وہ صبر کرتے ہیں تنگی میں، سختی میں اور جہاد کے وقت، اور آگے بھی فرما دیا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کی صفات کا بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے درجے پر نماز، زکوٰۃ، روزے کو نہیں بیان کیا، سب سے پہلے صلہ رحمی کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر میں اگر 2 لفظ کہہ دوں کہ اگر کوئی صاحب نماز روزوں پر انحصار کر کے بیٹھ جائے اور اپنے عزیز و اقربا کے حقوق کا خیال نہ رکھے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ کوئی کامل ایمان والا نہیں ہے۔
کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ رواداری کا سلوک اختیار کرے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور جو حقوق اللہ ہیں ان کی بھی پاسداری کرے۔ یہاں پر متوازن رہنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب یتیموں مسکینوں پر خرچ کرتا رہے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا رہے، حقوق اللہ کا خیال نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، تو وہ بھی کامل مومن نہیں ہے، وہ بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی کوئی بڑا سخی نہیں ہے۔ اور جو صرف نمازیں پڑھے اور جناب پورا دن مسجد میں گزار دے، گھر والوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، تو وہ بھی کوئی بڑا تیر نہیں مار رہا۔ معتدل رہنا یہ ہمیں حکم ہے۔ امتاً وسطا، ہم امت وسط ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرنی ہے، حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔